الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ قصص الانبیاء کے حوالے سے یہ ہمارا درس چل رہا تھا۔ آج حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی دوسری قسط یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ دوسرا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم نے پہلے درس کے اندر آپ ساتھیوں کو بتایا تھا کہ سورہ یوسف جو ہے وہ نازل کیوں ہوئی تھی، اس وجہ سے جس طرح بعض مفسرین نے یہ بات کی کہ سورہ یوسف یا تو ہجرت کے ابتدائی دنوں میں یا پھر مکی زندگی کے آخری حصے کے اندر جو ہے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ اور یہ مشرکین کی طرف سے ایک سوال تھا کہ مصر کے اندر بنی اسرائیل جو ہے وہ کیسے پہنچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی، اور ان تمام سوالوں کا ان لوگوں کو جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ ساری صورتحال جس طرح شیخ سعد علامہ عبد الناصر شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رضی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر جس طرح لکھا کہ اس سورہ کے ابتدا کے اندر ہی یا پوری صورت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے وہ سارے حالات یعنی غربت، امیری، دکھ اور سکھ اور غلامی، اقتدار اور غم اور خوشی، وہ ساری صورتحال یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، اس صورت کے اندر ساری چیزیں وہ موجود ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا آج ہم باقاعدہ قصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے جو ہے خواب دیکھا کہ ان کو 11 ستارے جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں، سورج اور ایک چاند بھی، اور یہ انہوں نے خواب جو ہے اپنے والد کو سنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے بیٹا اپنے بھائیوں کو جو ہے یہ قصہ یا یہ خواب جو ہے وہ نہیں سنانا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ تو سے حسد کرنے لگے۔ یہاں پہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ 11 ستارے دیکھے تو اور ایک سورج اور ایک چاند کو، تو انہوں نے یہ مطلب وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح ستارے اور چاند اور سورج جو ہیں وہ آسمان کی زینت ہیں، اسی طرح علماء جو دین کا علم رکھتے ہیں وہ دنیا کے لیے زینت کا باعث ہے۔ اگر علم جو ہے وہ اٹھ جائے، وحی کا علم ختم ہو جائے اور علماء جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو پھر اللہ کا نام لینے والا یہاں کوئی نہ ہو، اور وضاحت کرنے والا اور اس پر عمل کر کے دکھانے والا جو ہے وہ کوئی نہ ہو، تو پھر دنیا جو ہے وہ زیر و زبر ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہی ہوتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ جو جتنا اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کے امور کو، اللہ تعالیٰ کی حکمت، طاقت اور کائنات اور زمین و آسمان پر غور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اور مخلوق پر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید
توحید پر جتنا جو ہے وہ غور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت پر غور کرتا چلا جاتا ہے، اتنی اس کے اندر وہ معرفت اللہ تعالیٰ کی بڑھتی چلی جاتی ہے اور ایمان اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور خشیت جو ہے اسی مسلمان کے اندر زیادہ ہوگی جو مسلمان اللہ تعالیٰ کو زیادہ جانتا ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اسی طرح علماء جو ہیں وہ دنیا کی زینت ہیں، اور جو اولاد ہے ان کی وہ جو ہے وہ اصل جو ہے ان کے والدین ہیں، یا تو ماں کو شمس قرار دیا گیا، یا پھر باپ کو جو ہے شمس قرار دیا گیا، یا ماں کو قمر چاند کی سے تشبیہ دی گئی، یا پھر والد کو اور جو بھائی ہیں وہ ستارے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انہوں نے یوسف علیہ السلام نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خواب سنایا تو انہوں نے روکا، بیٹے کو روکا کہ یہ خواب جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا۔ اور خواب کے متعلق جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الحسنۃ من اللہ، جو اچھا خواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُم مَّا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَن يُحِبُّ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب جو اچھا خواب ہو کسی کو نہ سناؤ، لیکن جس سے تم محبت کرتے ہو یا پھر اس ان مسلمان کو جو امین ہو اور تعبیر کرنا جانتا ہو اس کو سنو۔ وَإِذَا رَأَىٰ مَا يَكْرَهُ، اور اگر یعنی تعبیر کے جو لفظ ہیں حدیث میں نہیں ہیں، لیکن اس بندے سے تعبیر جو ہے وہ پوچھنی چاہیے جس بندے کو تعبیر کا علم ہو، تعبیر جانتا ہو، لیکن سنانا اس کو چاہیے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت ہو اور وہ آپ کا راز رکھے۔ اور آپ نے ارشاد میں اگر ایسی چیز دیکھی جو مکروہ چیز ہے، جو ناپسند ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، اور 3 مرتبہ جو ہے وہ بائیں طرف جو ہے وہ اپنی تھوک اس طرح کرے، اعوذ باللہ، یعنی تھوک جو ہے وہ تھوڑی سی، تو اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگے، ولا یحدث بہ احدا فانها لا تضر، تو وہ کسی کو جو ہے اس خواب کو نہ سنائے۔ تو یعنی خواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اچھا خواب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مسلمان جو ہے وہ سنا سکتا ہے تعبیر بھی، لیکن برا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب والد محترم نے جب یہ کہا تو ممکن ہے ان کو کسی طریقے سے یہ بات پہنچ چکی ہوگی، یا خواب کی یا جس طرح بھی، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ کس طرح کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، جس طرح آگے آیات کے اندر جو ہے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ تو دکتور ایک سعودی عرب کے تو نہیں، میرے خیال دمشق کے عبد الکریم زیدان جو ہیں، یا بغداد کے میرے خیال میں غالباً، اور اسی طرح یمن میں بھی رہے اور یہاں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے، اور کبار علماء اور مجالس اور علماء اسلام کے ایک ممبر بھی، رکن بھی رہے۔ تو وہ اپنے قصص الانبیاء جو انہوں نے کتاب لکھی المستفاد، اس میں کہتے ہیں کہ اگر انسان کو یہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں دی ہیں اور ان کا میں اظہار کروں وقت سے پہلے، تو ممکن ہے اس سے حسد کیا جائے۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اگر اللہ رب العزت اس کو نعمتوں سے نواز رہا ہے، ان کے اظہار سے، ظاہر ہونے سے پہلے مسلمان کو چاہیے کہ ان کو چھپا کے رکھے، یا پھر ایسے انسانوں سے جن سے اس کو پتہ ہو کہ یہاں مسئلہ جو ہے گڑبڑ ہونے والا ہے، تو ان سے اپنی نعمتوں کو چھپائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر کسی بھی وجہ سے، کسی بھی طریقے سے بیماری، غلطی یا گناہ کا شعبہ جو ہے وہ پیدا ہو، یا گناہ کے اندر وہ مبتلا ہو جائے۔ تو نعمت جو ہے وہ ایسے لوگوں سے چھپانی چاہیے جو
حسد کرتے ہیں یا پھر کوئی ایسا شک ہو یا شبہ ہو تو نعمت کو چھپایا جانا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس وقت کہ جب خطرہ ہو کہ بعض لوگوں کے ہاں جو ہے حسد یا کینہ اس قسم کی چیز پیدا ہو سکتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، تو ممکن ہے ان کے بھائیوں کے پاس یہ خبر جو ہے وہ پہنچی، کس طرح پہنچی واللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ وہ کہنے لگے کہ ہمارا باپ جو ہے ہمارے بھائی یوسف سے محبت زیادہ کرتا ہے اور بنیامین سے بھی محبت کرتا ہے، یوسف سے محبت کرتا ہے، حالانکہ ہم ایک نوجوان اور فلاں فلاں ساری چیزیں اور ایک ہم طاقتور بھی سارا کچھ ہے، ان ابانا لفی ضلال مبین، کہنے لگے کہ ہمارا باپ جو وہ صحیح نہیں کر رہا۔ اب یہاں دیکھیں کہ ایک یعنی پیغمبر اور رسول ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو نعمت تھی اور جو استعداد اور جو طاقت تھی، یا آپ ایسے کہہ لیں کہ جو ٹیلنٹ تھا، اس ٹیلنٹ کی وجہ سے والد جو ہے ان سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، اور دوسرے بھائیوں کے پاس وہ قدرتی صلاحیت، قدرتی وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ جو ہے نعمت جو ہے ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ اور پھر فطری بات ہے کہ جس کے پاس ٹیلنٹ زیادہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر اور جو ہے اس کی عزت اور شان زیادہ، تو انسان کو محبت بھی اس سے ہوتی ہے۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام پیغمبر اور نبی اور رسول تھے، اور یوسف علیہ السلام سے محبت اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ان کے پاس جو ٹیلنٹ اور جو ان کے پاس نعمتیں، جو رحمتیں ان کے پاس موجود تھیں دوسرے بھائیوں کے پاس نہیں تھی، لیکن ان بھائیوں نے کیا کیا کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ اب یہ انسان کی جو تقسیم ہے یا سوچ ہے وہ بالکل صحیح نہیں کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں برابری جو ہے ہونی چاہیے۔ برابری کیسے ہو؟ ایک شخصیت کے پاس جو اتنی ٹیلنٹ ہے اور خدا داد صلاحیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر رحمت ہے، اگر ہر بندہ ہر انسان اس سے محبت کرے گا، اور دوسرا کہے کہ میرے ساتھ بھی ویسے محبت کیجئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ ہر انسان اپنی سطح پر رہتا ہے، تدریجاً جو ہے انسان دوسرے سے محبت معاملات سارا کچھ کرتا ہے، یعنی جس کے پاس نعمتیں زیادہ، اوصاف اور یعنی آپ سمجھ لیں اخلاق، ساری چیزیں جس کے پاس یہ ساری نعمتیں زیادہ ہیں، محبت انسان اس سے زیادہ کرتا ہے۔ تو کیسے یعنی بھائی جو تھے وہ غلط طریقے سے باپ کی شفقت کو موڑنا چاہتے تھے، غلط طریقے سے، اور یہ چیز غلط ہے۔ انسان کو، مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرے پاس وہ طاقت، وہ قدرت، وہ صلاحیت، وہ ٹیلنٹ اور وہ نعمت اور اللہ کی وہ رحمت میرے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے میرے ماں باپ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ محبت الفت نہیں کرتے، اور میرے بھائی کے پاس زیادہ ہے تو کرنے دیں، کیا مشکل ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، اس کے پاس صلاحیت۔ یعنی ایک بیٹا جو ہے، مثلا میں یوسف علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا، مثلا ایک مسلمان وہ اپنے والدین کی خدمت زیادہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے مطابق ماں باپ کی نظر میں وہ اچھا اور بہترین ہے، اور دوسرے بھائی جو سمجھے کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ فلاں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ان بھائیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو صلاحیت اس کے پاس ہمارے پاس نہیں، اس کا اقرار کرنا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھیں، ہم انسانوں کے اندر کسی کی خوبی کو ماننا اور تسلیم کرنا ہمارے لیے مسئلہ ہے، ہم نہیں مانتے ہیں، بلکہ ہمیں ماننا چاہیے کہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی، صلاحیت دی، اس صلاحیت کا اعتراف ہونا چاہیے، جتنا اس کے پاس ہے اس کا اعتراف کریں تو حسد، کینہ، بغض، عداوت، ساری نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن مسئلے کھڑے اس وقت ہوتے ہیں، شاید ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں انسانوں کے آپس کے، آپ گھر کو لے لیں اور خاوند بیوی کو لے لیں اور ساس بہو کو لے لیں، بہن اور بھائیوں کو لے لیں، اور اسی طرح سارے رشتے، جب صلاحیت کو اور ایک رشتے کو اور ایک یعنی بہو ہے وہ گھر آ گئی ہے، اس کے کچھ حقوق جو ان کو دے دیے جائیں، یہ تسلیم کرنا مسئلہ ہے۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ، اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس مسلمان کو
حقوق دیے ان کے وہ حقوق تسلیم کیے جائیں، جو صلاحیت دی وہ تسلیم کی جائے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی وہ مان لی جائے، اللہ تعالیٰ نے جو وقار اور شان اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمتیں کی ہیں کسی بھی انسان پہ اگر وہ تسلیم کر لی جائیں، بہت سارے مسائل دل اور دماغ کی نفرتوں کے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ایسا کرتے نہیں، تسلیم کسی کو نہیں کرنا، ہاں منہ پہ بولیں گے لیکن دل کے اندر جو بغض کی نا، کسی کو اوپر جاتے ہوئے دیکھیں گے، ترقی کر رہا ہے، پیسہ ہے، مال ہے، عزت ہے، شان اور شوکت، کچھ بھی نہیں مانیں گے، تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو توفیق دے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم جو مسلمان جہاں ہیں، علم کے حوالے سے، طاقت کے حوالے سے، اختیار کے حوالے سے، سچائی کے لیے حوالے سے، عبادت اور نیکی اور اخلاق اور ہر نعمتوں کے ہم ان کو جس قدر وہ ہیں تسلیم کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اس سے ہمارے دل کے امراض اور بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارا باپ یہ صحیح نہیں کر رہا۔ تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اقتلوا یوسف أو اطرحوه۔ اب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ سوچا کہ اب ہم اپنے بھائی کو قتل کرتے ہیں یا پھر اس کو ایسی جگہ چھوڑ دیں کہ یہ واپس نہ پلٹے، اور ہمارے کیونکہ جب واپس نہیں آئے گا تو باپ کس سے محبت کرے گا، اس کی ساری محبت کیا ہوگی، ہماری طرف آئے گی۔ یہ ایک غلط طریقہ ہے، یعنی باپ کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی ایک ٹیلنٹ، ایک نعمت اور ایک صلاحیت جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اس صلاحیت کی بنیاد پر ہم رزلٹ نتیجہ چاہتے ہیں، غلط ہے، نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یعنی جو چیز ہمارے پاس ہم کر نہیں رہے، جو کام کر نہیں رہے، ایک تو عمل ہے نا، کسبن ہے، لیکن ایک عطائی ہے، قدرتی ہے، فطری ہے، اس کا ہم مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر غلط طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر تسلیم کر لیتے تو مسئلہ ہی ختم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے وہ غالب ہو کر رہتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے، یعنی میرے پاس جو صلاحیت، جو قدرت اور طاقت، انہی قدرتوں، طاقتوں اور صلاحیتوں کی بنا پر میری عزت کی جائے گی، مجھے سارا کچھ دیا جائے گا دنیا میں، پرکھا دیکھا سنا سنایا جائے گا، تو پھر اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ میری اوقات اتنی ہیں۔ ہاں اگر ایک بندہ مجھ سے زیادہ ہے تو اس کو تسلیم مجھے کرنا ہے کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہے، لہذا اس کی عزت ہونی چاہیے۔ اگر یہ رویہ ہم مسلمان کو، پھر مسائل ختم ہو جاتے ہیں، پھر ٹیڑھا جو طریقہ ہے انسان سوچتا نہیں ہے۔ تو ان کے بھائیوں نے بھی ایسے ہی کچھ باتیں کی اور غلط طریقہ جو ہے انہوں نے اختیار کیا اور کہنے لگے اقتلوا یوسف أو اطرحوه أرضاً۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی جگہ پہ، تو پھر آگے وہ کیا کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے، توبہ کر لیں گے، کیا مشکل ہے؟ ہاں تو یہ ایک عجیب صورتحال ہے کہ یعنی ایک گناہ کر لیں گے اور ایڈوانس اور پلاننگ کے ساتھ، یعنی پوری سوچ سمجھ کے شعور کے ساتھ کہ یہ گناہ کر لیں، پھر اس گناہ کے کرنے کے بعد ہم توبہ کر لیں گے، وہ ہمارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو گناہ پلاننگ کے ساتھ ہو، پورے شعور کے ساتھ ہو، پورے سوچ اور سمجھ کے ساتھ ہو، وہ قبیح ترین گناہ ہے، سنگین ترین گناہ ہے۔ گناہ ایک غلطی ہے، انسان کے جذبات یعنی ہو جاتے ہیں تو الگ بات ہے، ایک جذبات سے مغلوب ہو کے، یا پھر یہ ہے کہ جہالت کی بنا پہ یا نسیان کی بنیاد پہ گناہ ہو جائے، انسان پھر آتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، انسان آئے گا گناہ، لیکن سوچ سمجھ کے اور پلاننگ کے ساتھ اور پتہ ہے گناہ کرنے چلے ہیں، پھر معافی مانگیں گے، پھر انسان کی طبی اس گناہ پہ جو سزا ملتی ہے اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ تو کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہم پھر نیک بن جائیں گے اور ہمارے باپ کی جو محبت ہے پھر ہمارے پاس آ جائے گی۔
تو اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ سارا مشورہ کر رہے تھے اور مطلب قتل کرنے کا سارا، تو قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب، تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ اس کو قتل نہ کریں بلکہ آپ ایسا کریں کہ کسی گہرے کنویں کے اندر ڈال دیں، جو قتل کا جو جرم ہے یہ نہ کرو، ٹھیک ہے، ان کنویں میں ڈال دو، ممکن ہے بچ جائے ممکن ہے مر جائے۔ اب یہاں مفسرین جس طرح مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ جو کہنے والا تھا قائل منہم، ان میں سے ایک جو کہنے والا یہ جو ہے آپ کہہ لیں ایک ان کو ایک طریقہ بتا رہا تھا، جو مشورہ دے رہا تھا کہ آپ ایسا کرو، وہ مجاہد کہتے ہیں وہ شمعون تھا، اور سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ یہودا تھا، اور محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ وہ ان کا سب سے بڑا بھائی جو تھا روبیل اور روبن، بائبل کے اندر جس طرح اس کا بیان موجود ہے کتاب پیدائش کے اندر کہ وہ ان کا بھائی روبن تھا، بڑا بھائی جو ہے وہ اس نے مشورہ، بہرحال ان میں سے کسی ایک نے مشورہ دیا لا تقتلوا یوسف والقوا فی غیابۃ، ایک گہرے کنویں کے اندر جو ہے وہ آپ ڈال دیں، ممکن ہے ان کو کوئی قافلہ لے جائے، ان کو اگر تم ایسا کرنے والا تو پھر ایسا کرو کہ کنویں کے اندر ڈالو، اور ممکن ہے وہ بچ جائے اور قافلہ کوئی ہے اور ان کو لے جائے اور دور لے جائے، اس طرح ہمارا بھی کام ہو جائے گا اور ہم قتل کے اندر جو ہے اپنے ہاتھ نہیں رکھیں گے۔ اب قالوا یا ابانا، اب سارا انہوں نے پلاننگ کر لی، تیاری کر لی، سارا کچھ کر لیا، اب پھر والد کو کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، اے والد محترم تو ہم یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمارے اوپر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم تو بڑے نیک اور پارسا ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ جب آپ کے پاس جو ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ جو تحقیق جو اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کوئی بھی خبر ہے، کوئی بھی لے آئے خبر، اس کی تحقیق کرو کہ اس مسئلہ کیا ہے۔ جی یہاں آج کے دور کے اندر تو وہ مسئلہ نہیں، آپ یعنی سوشل میڈیا کا دور ہے، کہیں بھی کوئی چیز دیکھی تو فوراً اس کو لیا اور پھیلا دیا، اور جب پوچھا جائے کہ کس نے کہا، کہاں اس کے سورسز کیا ہیں، وسائل کیا ہیں اس خبر کے مستند ہونے کے، صحیح ہونے کے، کچھ پتہ نہیں۔ تو قرآن ایسے نہیں کہتا فتبین، اس کی تبیین ہو، وضاحت ہو، پتہ چلے کہ یہ بات کہاں سے آئی ہے۔ تو وہ کہنے لگے باپ کو، یعنی کر رہے ہیں اپنے ساتھ مانوس کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ ان کو یوسف علیہ السلام کو بھیجا جائے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، اب حضرت یعقوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس سے جدا نہیں ہو سکتا، تم مجھے یہ غم نہ دو، اس کو کہیں نہ لے جاؤ، اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں تم اپنے کاموں لگ جاؤ اور یہ چھوٹا بچہ ہے اور پھر اس کو کہیں بھیڑیا ہے کھا جائے۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی انتہائی محبت کی علامت ہے، تو وہ یہ فرما رہے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ چاہتے ہوں کہ یہ ان کے ساتھ نہ جائے، بھی مجھے اتنا خطرہ ہے کہ ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اتنا خطرہ، لہٰذا میں جان، مطلب یعقوب علیہ السلام ممکن یہ فرمانا چاہتے ہوں کہ ان کو اگر میں یہ بات کہہ دوں ممکن ہے یہ نہ لے جائے کہ بھیڑیا کا خطرہ ہے اور یا اس قسم کا مسئلہ ہے، یا محبت جو اتنی بہت زیادہ تھی، اکثر مفسر یہ کہتا ہے محبت ہی اتنی تھی، تو فرماتے تھے کہ میرے لیے مسئلہ ہے کہ میں اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا ہوں۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم ان سے غافل ہو جاؤ۔ پھر وہ کہنے لگے، اب فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، تو وہ کہنے لگے لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا، آگے وہ باتیں کرنے لگے کہ اگر یہ بھیڑیا کھا جائے اور پھر ہم اتنے بڑے بڑے نوجوان طاقتور قوت والے، اور پھر ہمارے لیے تو پھر بڑی عیب کی بات اور بڑی خسارے کی بات ہے، بڑا ہی مسئلہ ہے ہمارے لیے، تو پھر یعنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگے۔ تو جب وہ گئے، لے گئے یوسف علیہ السلام کو، فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ چلے گئے، اور جب انہوں نے
کنویں کے اندر ڈال دیا. تو پھر یوسف علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی کی. اب یہاں جو ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ مسلمان کو, انسان کو آزماتی ہے, اور ہم آزمائش کی طرف جو ہے مطلب ہم مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں, لیکن جب کوئی مسئلہ آ جائے تو بندے کو صبر کرنا چاہیے. اور صبر 3 قسم کا ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر صبر, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے اوپر صبر, یعنی گناہ نہ کرنے کے اوپر صبر, اور پھر تیسری اللہ کی تقدیر کے اوپر صبر. تو صبر کرنے, تو پھر یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان کو خبر دیں گے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور پھر جانتے نہیں ہوں گے. تو مفسر نے لکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی تو اس کا مطلب یہ کہ جب بادشاہ بنا دیں گے تو ان کو پتہ نہیں ہوگا, جب آپ کے پاس آئیں گے تو ہم ان کو بتائیں گے اور آپ کو نجات بھی دیں گے. تو اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ کر کے آئے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ. تو کہنے لگے اے ابا جان ہم مطلب یہ گئے اور فلاں فلاں سارا انہوں نے گھڑا اور کنویں میں ڈال کے اور پھر قمیض اتار لی, اور پھر قمیض کو جو ہے وہ خون جھوٹا جو ہے وہ لگا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے. روتے ہوئے جب آئے تو پھر کہتے ہیں وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكْلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. تو بڑی بڑی باتیں کہنے لگے کہ ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا, سامان کی خیال کر رہا تھا, ہم چلے گئے, غافل ہو گئے, بھیڑیا آیا کھا گیا سارا مسئلہ, لیکن اے ابا جان آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے. تو یہاں علماء نے لکھا, مفسرین نے, کہ کوئی بھی انسان ایسا خبریں یا اس قسم کی باتیں کر کے آئے, لیکن اس کی چاہے وہ روئے چاہے وہ ہم سے مسکرائے, لیکن مسائل کی تحقیق کرنی, خبر کی تحقیق لازمی ہے. اسی وجہ سے علماء نے اور قضات نے, جو قاضی ہیں, وہ مطلب ان کا یہ اصول ہے کہ کوئی بھی قاضی یا کوئی بھی جج جذبات کی حالت میں فیصلہ نہ کرے, کیونکہ وہ غلط ہوگا. یعنی محبت کے جذبات سے مغلوب ہے تب فیصلہ نہ کرے, غصے کے جذبات میں ہے تب فیصلہ نہ کرے. اور اسی وجہ سے آپ مطلب ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرے جب تک غصہ چلا نہ جائے. تو وہ جب روتے ہیں تو اسی طرح, یعنی ہم اگر عورتوں کو دیکھیں تو عورتوں کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ آنسو ہے. تو جب بھی عورتیں جو ہے وہ روتی ہیں, انسان جو ہے چاہے خاوند ہے, بیٹا ہے, یعنی باپ ہے, کوئی بھی ہے, یعنی اس کا سہارا یا آپ اس کو نگران جو ہے وہ روتے ہیں تو سہارے وہ پگھل جاتے ہیں. آنسو جو ہے وہ انسان کو پگھلا دیتے ہیں کہ واقعی یہ سچ ہے, لیکن جذبات میں نہیں, بندے کو تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ بندہ اگر رو رہا ہے تو اس کے رونے کو نہ دیکھا جائے, بلکہ اس کی دلیل, اس کی گفتگو اور اس کی تبیین, وضاحت, توضیح ہو, تب جا کر مسئلہ حل ہوتا ہے. تو وہ بھی روتے ہوئے ہے تو کہنے لگے کہ ہم سچے ہیں فلاں فلاں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب قمیض دیکھی تو قمیض جو ہے وہ پھٹی ہوئی نہیں تھی, جس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے آگے آیات میں, وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ قَتِبٍ, خون لگایا ہوا تھا. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا. تو یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو خون لگا کر تم آئے ہو, اور جب دیکھا کہ وہ جس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بھی موجود ہے, فرماتے ہیں تفسیر کے اندر کہ قمیض جو وہ پھٹا ہوا نہیں تھا. تو یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ پھٹا ہوا نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی اور بھی مسئلہ جو ہے واضح آثار نہیں, نشانات نہیں, کسی بھی طریقے سے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ واقعی بھیڑیا آیا اور اس نے کھایا اور فلاں فلاں ساری چیزیں. تو اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا, ان سارے قرائن اور نشانے ساری چیزیں دیکھ کے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا, یہ تمہارے نفوس کا کام ہے, بلکہ یہ نہیں تم نے یہ کچھ کیا ہے تم لوگوں نے.
فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. تو انہوں نے کہا میں صبر ہی کروں گا. تو علماء نے لکھا کہ یعنی قرائن اور یعنی جو انہوں نے جو قمیض لائے اور اس پر کوئی کسی قسم کی کوئی قمیض پھٹا ہوا نہیں تھا، کوئی اور بھی مسئلہ نہیں تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے سارے قرائن کو نشانی کو دیکھ کے فیصلہ کیا کہ تم غلط ہو. تو اس وجہ سے علماء بھی یہ لکھتے ہیں کہ انسان کے پاس اور کوئی دلیل نہ ہو تو پھر دیکھے قرائن، کہ دیکھے کہ یہ گفتگو کر رہے ہیں سارا کہ پورا یہ سچے ہیں صحیح ہیں کہ کس طریقے سے. تو مطلب عقل مانتی نہیں کہ اگر بھیڑیا کھا جائے اور اس کی قمیض بالکل پھٹا ہوا، یہ نشانیاں ہیں، وضاحت اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس طرح بھی انسان کو پکڑا جا سکتا ہے، یہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی اور چیز نہ ہو تو پھر قرائن اور دوسری چیزوں سے فیصلہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، جس طرح علماء نے لکھا. تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو وجاءت سیارہ، ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم فادلی دلوا. تو انہوں نے اپنے ایک جو ہے آپ سمجھے ایک بندے کو بھیجا، ایک قافلہ آیا، بندے اپنے کو بھیجا کہ جاؤ پانی کنویں سے لے آؤ. انہوں نے اپنا ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس کے اوپر، پھر وہ یوسف علیہ السلام تشریف لے کنویں سے بہرے. تو انہوں نے اس قافلے نے بطور تجارتی سامان سمجھ کے یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور انہوں نے بڑی ارزاں قیمت کے اوپر یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فأدلى دلوا قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چند دراہم کے بدلے بیچ دیا، یعنی اتنی قیمتی ان کو نہیں سمجھا، اور ان کے اندر وہ كانوا فيه من الزاہدین، کوئی ان کو رغبت اور کوئی شوق اور اس قسم کا نہیں تھا. یوسف علیہ السلام انہوں نے سامان تجارت سمجھا اور بیچ دیا. اور آگے یوسف علیہ السلام جو ہے آگے عزیز مصر کے انہوں نے وہ خریدا. عزیز مصر جس طرح علماء نے لکھا جو ہے عزیز مصر اس وقت جو ہے وہ مصر کا، آپ ایسے سمجھ لیں مصر کا وزیر خزانہ تھا. عزیز مصر جو تھا اور وہ مصر کا وزیر خزانہ تھا، اور اس کا نام قطفیر جو ہے وہ کہا جاتا ہے. جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے وہ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ مصر کا، آپ اس کو سمجھ لیں وزیر خزانہ، اور اس کا نام قطفیر تھا. تو اس نے وہ خریدا اور پھر اپنے گھر لے گیا. جس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواها عسى ان ينفعنا او نتخذه. تو اپنی بیوی کو مطلب یہ کہتے ہوئے مطلب اس کی تکریم اور فلاں فلاں ممکن ہے ہمیں فائدہ دے اور ہم اس کو منہ بولا بیٹا بنا لے، ہمارا کوئی نہیں اور غلام سے ہمیں فائدہ ہو. تو اس طرح اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ مصر کے آپ سمجھ لیں وزیر خزانہ کے گھر پہنچا دیا، اور اللہ رب العزت اپنے امر پہ غالب ہے. کس طریقے سے وہ تدبیر کرتے رہے بھائی کہ ہم اپنے بھائی کو بالکل ختم کر دیں گے، اور اللہ کی تدبیر غالب تھی کہ جب تک تم نفرت نہیں کرو گے اور بھائی کو کنویں میں نہیں ڈالو گے، اور وہاں سے قافلہ اور پھر وہ مصر کی حکومت کے ایوانوں کے اندر پہنچے اور پھر وہاں حکومت دے کے تمہیں وہاں بلا کے پھر تمہیں بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت کیسے دیتا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں صبر کے ساتھ آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین، توکل، اعتماد اور بھروسہ جو ہے ایک مسلمان کو ہو تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں ایک مسلمان سچا جو ہے نہ دنیا میں ضائع ہوتا ہے نہ آخرت میں ضائع ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا